مساوات کا لفظی معنی برابری ہے دین اسلام میں. یہ جہاں پر یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جہاں ہر سبق کی شروع میں لفظی معنی لغوی معنی، یہ لازمی ذہن میں رکھا کر، یہ اہم ہے. دین اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، وہ سب معاشرے میں ایک جیسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اور ان سب کے برابر کی حقوق ہیں. کسی کو دوسری پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے، البتہ فضیلت اور برتری کا معیار اعلیٰ اخلاق اور کردار پر ہے. اچھا، تمام لوگ کس کی اولاد ہیں، کس جوڑے سے پیدا ہو گئے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور آدم اور حوا، اور ان کے دو بیٹے، جو تین بیٹے تھے آدم علیہ السلام کے پہلے نا، ایک تھا قابیل، حابیل اور شیس. کون؟ شیس علیہ السلام. یہ شیس علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اور ان کی دو جو بیٹیاں تھیں نا، ایک کا نام تھا اکلیمہ اور دوسری کا نام تھا آزورا. اکلیمہ اور آزورا. تو ابتدا میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح وہ ہوتا تھا، یعنی پہلے دو جوڑے پیدا ہوتے تھے بہن بھائی، پھر دوسری دفعہ دو جوڑے، اس طرح جوڑے پیدا ہوتے تھے بہن بھائی. تو پہلے کا جو ہوتا تھا نا، مطلب جو لڑکا ہوتا تھا، دوسری جو جوڑا ہوتا ہے اس میں لڑکی سے شادی، یعنی وہ بھی اس کی بہن ہوتی تھی، اور اس طرح یہ اسی طرح وہ، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آزورا، اکلیمہ، آدم علیہ السلام کے بیٹے، اور تین بیٹے جو تھے نا وہ میں نے نام بتا دیے، اور اس میں شیس علیہ السلام پیغمبر رہے. مساوات کی اہمیت. اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے. قرآن حدیث میں بہت سے مقامات پر مساوات کی تاکید کی گئی. قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یعنی یہ قبیلے، ذاتیں اور برداریاں وغیرہ اللہ نے صرف لوگوں کی آپس میں شناخت کے لیے بنائی ہیں، اور ان کا مقصد کسی انسان کی قدر عزت میں اضافہ یا کمی کرنا نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا قرآن مجید میں ایک ہی طریقہ بتایا گیا ہے. اللہ کا ارشاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں بہترین لوگ وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو. یعنی انسان صرف نیک اعمال کی بدولت ہی اپنا مقام مرتبہ بڑھا سکتا ہے. اسلام نے صرف دنیائی معاملات میں ہی مساوات کا حکم نہیں دیا، بلکہ دینی معاملات میں بھی ان اصول کو اختیار کرنے کی وہ تاکید وہ کی ہے. اسلامی عبادات مساوات کی عملی تصویر ہے. دن میں 5 دفعہ باجماعت نماز پڑھنے سے مساوات کی ہے نا وہ عملی تربیت وہ ہوتی ہے. امیر غریب، کالے گورے، عالم جاہل، سب ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں. روزہ بھی مساوات. آواز آ رہی ہے؟ اچھا، روزہ بھی مساوات کا درس دیتا ہے. سب مسلمان ایک مقررہ مہینے میں ایک ہی وقت پر روزہ رکھتے اور کھولتے ہیں. اس طرح حج کے موقع پر سب مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک ہی طریقے پر یکساں طور پر اللہ کی بات کرتے ہیں. اس موقع پر قوم، رنگ، نسل، زبان، امیر غریب کا کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. اسوہ حسنہ سے مساوات کی مثالیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہمیں مساوات کا عملی تصویر نظر آتی ہے. عہد رسالت میں تمام مسلمان مل جل کر رہتے تھے. غلام اور آقا کی کوئی تقسیم نہیں تھی. غلام اور سردار ایک ہی محفل میں برابر بیٹھتے تھے. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق، عثمان اور علی کے ساتھ محفلوں میں حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی بیٹے دکھائی وہ دیتے تھے. حضرت بلال بن رباح حبشی غلام تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے انہیں سیدنا، ہمارے آقا کہہ کر وہ پکارتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں لوگوں کو مساوات ہی کا وہ درس دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے مساوات کی چند مثالیں درجہ ذیل ہیں. دیکھو، نمبر 1، غزوہ بدر کے موقع پر سواریاں کم ہونے کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 آدمیوں کے حصے میں آیا. تینوں کو باری باری سوار ہوتے تھے. آپ علیہ السلام بھی اپنی باری پر سوار ہوتے اور اپنی باری پر چل. اچھا، مجھے یہ بتائی، غزوہ بدر میں 70 اونٹ تھے اور ایک اونٹ پر 3 باری. آپ علیہ السلام کے ساتھ 2 بندے اور کون تھے؟ صحابی. میں نے بتا دیا تھا جی. دوسرا نہیں حضرت مرشد غانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا جی. نمبر 2، غزوہ خندق میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر بھوکے رہ کر خندق کی کھدائی میں حصہ لیا. اچھا، خندق کی کھدائی کی لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی، گہرائی کتنی تھی، سارا بتا چکا ہوں جی. خندق کی لمبائی، یہ تو بہت ہی اہم سوال ہے، اکثر جگہوں پہ آ جاتا ہے. نہیں وہ دیکھو، 15 فٹ چوڑائی، 15 فٹ گہرائی اور لمبائی 3.5 میل. کتنی؟
3.5 میل۔ اچھا نمبر 3، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک معزز عورت نے چوری کی تو آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، لوگوں نے سفارش کری تو آپ نے فرمایا، وہ عورت کون تھی، نام کیا تھا؟ ہاں، اور کس نے سفارش کرائی تھی؟ اسامہ بن زید نے۔ کس نے؟ ہاں، یہ نوٹ کیا کرے، پہلی امت ہی اس لیے ہلاک ہوئی، حضرت مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرشد بن ابی مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فا اچھا، پہلی امت اس سے ہلاک ہوئی کہ جب کوئی معزز جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کری تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں مساوات کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ نسل اور برداری کی بنیاد پر لوگوں کو فرق نہ کرے، بلکہ سب کو یکساں عزت اور احترام وہ دے دے۔ اب مشق پر آ جائے، مشق پر آ جائے۔